أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محبتنا سارے حضرات پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سارے مل کے آکھو ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے
گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک بزرگ ہوئے نے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ ہوئے نے حضرت عمران حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دی اولاد وچوں سن اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دی اولاد وچوں ہی اللہ دے ایک نبی ہوئے نے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور جناب حضرت عمران انہاں دوہاں ہستیاں دی ایک گھر دے اندر شادی ہوئی۔ اس بندے دا نام ہے جناب فاقوز، فا الف قاف واو اور زال، فاقوز۔ فاقوز دیاں دو بیٹیاں نے، ایک بیٹی دا نام حنہ ہے، دوسری بیٹی دا نام اشیاء ہے، الف شین یا الف عین اشیاء۔ سمجھ آ رہی؟ فاقوز دیاں دو بیٹیاں نے، ایک بیٹی دا نام حنہ، دوسری بیٹی دا نام اشیاء۔ جناب حنہ دا نکاح ہویا جناب عمران دے نال، اور جناب اشیاء دا نکاح ہویا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دے نال۔ حضرت عمران آپ دی عمر کافی ہو گئی سی لیکن آپ دے کول اولاد نہیں سی۔ جناب عمران دی رفیقہ حیات جنہ دا نام جناب حنہ ہے، کتب تواریخ اور سیر والیاں نے لکھیا، مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر اچھ لکھیا کہ جناب حنہ
ایک دن ایک درخت دے تھلے بیٹھیاں سن تو آپ نے دیکھیا درخت دے آپ تھلے سن تے آپ نے دیکھیا درخت دے اتے ایک چڑیا آئی او دا اتے ایک گھونسلا سی چڑیا اپنے منہ وچ چوگ لے کے گئی تے جا کے اس نے او جڑے او دے بچے سن اس گھونسلے دے وچ بیٹھے ہیں اس چڑیا نے جا کے او چوگ اپنے بچیاں دے منہ وچ پایا تو جناب حنا نے جدوں بیٹھے ہیں تھلے اس چڑی والو ویکھیا نا تے دل وچ تمنا پیدا ہوئی کہ جی میں ایک چڑی اپنے بچیاں نو چوگ دیندی پئی ہے کاش اج میرے کول اولاد ہوندی تے میں بھی اپنے بچیاں نو اس طرح کھلاندی پلاندی بس او دل وچ ایک تمنا پیدا ہوئی اولاد دی کہ عمر بھی بڑی ہو چکی لیکن تمنا تے تمنا ہی ہوندی انہوں نے پوچھ کے ویکھو جی نہ کول اولاد نہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہور اللہ نے سب کچھ دیتا ہے بس اولاد دی نعمت ہو سی محروم حضرت حنا نے جدو اس چڑی والا معاملہ دیکھیا نا کہ وہ چڑیا آندی تے آ کے اپنے بچے نو چوگ دیندی حضرت حنا نے اتھے بیٹھیاں ایک منت منی پیار نہ سبحان اللہ خود رہا آج قرآن پاک جناب کے سامنے پڑھنا ہے سورہ آل عمران اور سورہ مریم انشاءاللہ کوشش کرنی ہے ساری پڑھ چھڑی محبت نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ پھر مچل کے بولیے ذرا سبحان اللہ اب آئی تھوڑا جائے بیس کم کر دے ذرا آواز تھوڑی جی بریک کر دے حضرت حنا آپ نے ایک منت منی اس چڑی نے جو دو ویکھیا چوگ دینے تو آپ نے اللہ دی بارگاہ چیک عرض پیش کی تھی جڑی عرض جناب حنا نے کی تھی اللہ رب العالمین نے اپنی اس بندی دی اس تمنا کی تھی جڑی گل انہوں نے کی تھی اللہ نے اس نے بھی قرآن اچھ نقل فرما چھڑے اللہ کریم فرماتا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حضرت حنا نے اللہ دی بارگاہ وچ التجا پیش کی تھی آندیاں یا اللہ میں منت مننیاں یا اللہ منت مننیاں میں منت مننیاں یا اللہ منو کچھ اولاد عطا کر دے یا اللہ منو کوئی اولاد عطا فرما دے جدو جناب حنا نے اے دعا کی تھی یا اللہ منو اولاد عطا فرما اللہ کریم نے مہربانی فرما دیتی جدو اللہ نے مہربانی کی تھی جناب حنا نو محسوس ہویا اللہ کریم نے میرے تے کرم نوازی فرما چھڑیے پیٹ دے اندر جدو بچہ بڑھنا شروع ہویا تو جناب حنا نے پھر رب دی بارگاہ التجا کی تھی کہنیاں نے یا اللہ رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم جدو پیٹ دی اندر بچے نو جناب حضرت حنا نے بھی کھیا ہے تے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنی ہاں یا اللہ اے جڑا میرے پیٹ وچ بچہ ہے یا اللہ جدو اے دی ولادت ہوئے گی یا اللہ میں منت مننی ہاں میں اس بچے نو تیری راہ وچ دے چھڑا گی تیرے واسطے وقف کر دیا گی یا اللہ یہ دیکھ لو کوئی دنیاوی کم میں نہیں لواں گی محررن یا اللہ میں انہوں آزاد کر چھڑا گی اپنے والوں آزاد کر چھڑا گی صرف تیری عبادت کرے گا یا اللہ تیری خدمت کردہ رہے گا تیرے گھر دی خدمت کرے گا جناب حنا نے جدوں یہ عرض کی تھی ہے اللہ فرماتا ہے فتقبل منی
فرما دینے حضرت حنا نے عرض کیتی یا اللہ اے جڑی دعا میں کیتی ہے یا اللہ انہوں قبول فرما لے انکا انت السمیع العلیم یا اللہ بے شک تو سنن والا ہے یا اللہ جانن والا ہے حضرت حنا نے جدو اللہ دی بارگاہ التجا پیش کی تھی اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی تمام مفسرین نے اس بات نے لکھیا فرماندے نے حضرت حنا نے جدو اے منت مان لئی کہ یا اللہ میرے پیٹے جڑا بچہ ہے جدو اے پیدا ہوئے گا انہوں تیری راہ وقف کر دیا اور بیت المقدس دے اندر اس ٹائم اے رواج سی کہ لوگ اپنے بچیاں نو آزاد کر دیں دے سن کہ انہوں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیں دے سن اپنے بچیاں وقف کر دیں دے سن اور ایک روایت دے پیش نظر اس ٹائم بیت المقدس دے اندر 4000 غلام کام کر دے سن کتنے ہزار 4000 غلام بیت المقدس دے اندر کام کر دے سن خدمت گزار سن چاڑو دینا صفحہ بچھانیاں وغیرہ وغیرہ بیت المقدس کے اندر انہاں کم کرنا جدو حضرت حنا نے دعا کی تھی اللہ نے دعا نو قبول فرمایا لیکن جدو ولادت دا ٹائم آیا تو جناب حنا نے دیکھیا کہ جس دی ولادت ہوئی ہے وہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے کی ہے وہ بولو تو صحیح ہے گوڑے چھاڑے کے بولو نا پھر آواز صحیح نکلے گی بچہ نہیں بلکہ سارے بولو بچہ نہیں بچی ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے اللہ کریم فرماندہ ہے فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اللہ فرماتا ہے جدو انہیں بچے نو ولادت ہو گئی جدو جنم دیتا تو کہندی یا اللہ اے بچہ نہیں ہے تے بچی ہے یا اللہ اے تے بچی ہے فرمایا واللہ عالم بما ودعت فرمایا اللہ جاندہ ہے تو جو جمع ہے اللہ نو پتہ ہے تو جس چیز نو جنم دیتا ہے نا اللہ خوب جاندہ ہے اس نو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فرمایا اے حنا فکر نہ کر تیرے ذہن چے خیال ہے کہ مسجد اقصی دے وچ تے خدمتگار ہمیشہ منڈے ہوندے نے اے تے بچی آ گئی تے بچی جا کے کیویں خدمت کرے گی تے پتہ نہیں یہ اس شان دی ہے بھی کہ نہیں خدمتگاراں دی طرح اللہ کریم نے فرمایا سن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فرمایا جڈی شان والی اے بچی ہے نا جڈی شان والی یہ بچی ہے ایڈی شان والا بچہ نہیں سی فرمایا اے شان والی بہت شان والی ہے اے بچی اگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ بی بی حنا نے عرض کی تھی یا اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ یا اللہ اے جڑی بچی دی ولادت ہوئی ہے نا یا اللہ میں دا نام مریم رکھ چھڑیا کی نام رکھے ہے سارے بولو کی نام رکھے ہے مریم کہ نالی عرض کر دیا یا اللہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یا اللہ میں اے جڑی بچی پیدا ہوئی ہے نا انہوں بھی تے اگوں اے دے وچوں جڑی اولاد پیدا ہونی ہے یا اللہ انہوں نے بھی سارے انہوں تیری پناہ وچ دیتا شیطان یا اللہ سب تیری پناہ وچ دے چھڑے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ فرماندہ ہے ادھے رب نے انہوں قبول فرما لیا کی کیتا بھائی سارے بولو صحیح ذرا ایک باری پھر محبت نہ بولو کی کیتا اللہ فرماندہ ہے اساں انہوں قبول فرما لیا
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، فرمایا انہاں دی نشو و نما بھی اچھے طریقے نال کیتی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو فرمایا اس بچی دی کفالت حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی دی تربیت کی تھی. کنج کی تھی؟ کتب تفاسیر اور تواریخ دے اندر اور کتب سیر دے اندر بڑا خوبصورت طریقے نال علماء نے اس نے لکھیا، اور قرآن پاک اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طریقے نال اس بچی دی کفالت کی تھی. حضرت حنا اپنی بچی نو اٹھایا اور اٹھا کے نا کپڑے وچ لپیٹیا، کپڑے وچ لپیٹ کے تے مسجد اقصی ول ٹر پئیاں. ایک روایت دے پیش نظر حضرت حنا آپ دے خاوند جناب عمران حضرت مریم دی ولادت تو پہلے ہی انہاں دا وصال ہو چکیا سی. حضرت مریم دے والد صاحب دا وصال ہو گیا آپ دی ولادت تو پہلے ہی. تو حضرت عمران جڑے سن اے مسجد اقصی دے امام سن، اور ایک روایت دے پیش نظر اس ٹائم مسجد اقصی دے 70 امام سن، اور ایک روایت دے کہ مسجد اقصی دے 27 امام سن. انہاں 17 وچوں یا انہاں 27 وچوں جڑے سب تو بڑے امام سن انہاں دا نام جناب عمران سی، جنہاں دی بیٹی نے حضرت مریم. تو حضرت حنا اپنی بیٹی نے اٹھا کے نہ تے مسجد اقصی والا آئیاں. وہ سب علماء جڑے سن وہ آ گئے. آپ نے فرمایا بھئی اے میں اپنی بیٹی لے کے آئی ہاں تے میں انہوں مسجد دی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے، تے دسو تواڈے وچوں کون ہے جڑا اس بچی دی تربیت کرے گا. ایک وچوں بولیا جڑا اس ٹائم موجودہ سب تو بڑا جڑا سی نا امام، وہ بولیا آکھن لگا جی ایک خدمت میں کراں گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس بچی دا باپ ساڈا بھی امام سی، میرا استاد سی، لہذا میں اس بچی دی کفالت میں کراں گا. دوسرا بولیا انہیں کہا نہیں ایدی کفالت میں کراں گا. تیسرا بولیا آندہ نہیں ایدی کفالت میں کراں گا. چوتھا بولیا آکھن لگا نہیں ایدی کفالت میں کراں گا. جدو سارے ایک کر کے گلاں کر کے چپ کر گئے نا تو اللہ دے نبی جناب سیدنا زکریا علیہ السلام اٹھ کے اگے آئے. فرمایا بھی ٹھیک ہے تساں سارے گلاں کیتیاں نے پر تواڈے سارے نال چوکھا حق میرا ہے، تواڈے سب تو زیادہ حق میرا ہے. آکھن لگے جی کی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تے اے وے پہلا حق تے وے کہ میں اللہ دا نبی ہوں. دوسری بات ہے کہ اے بچی اے جڑی بچی ہے مریم اس بچی دا میں سکا خالو بھی لگنا، لہذا اے میں دی کفالت کروں گا. رولا پہ گیا، سارے آکھنے کا کہ میں کرنا، دوسرا کہ میں کرنا، تیسرا کہ میں کرنا. جدو اے آپس لگ پہ نا گفتگو کرن اللہ قرآن پھر اونا دے اس جھگڑے دا ذکر فرمانے آیا. اللہ قرآن ارشاد فرماندہ ہے کہ پھر فیصلہ کی کیتا، فیصلہ انہاں اے کیتا انہاں کہ او جڑی سامنے نہر ہے نا انج کرنے ہیں اس نہر دے کنارے تے چلنے ہیں. جی کی کرنا ہے؟ فرمایا جنہ کلمہ دے نال تسی تورات لکھ دیو نا انج کرو او اپنیاں کلمہ لو تے لے کے اپنی قلم نو پانی وچ سٹو. ادھر پانی جا رہے ہیں، جدی قلم پانی دے وچ کھلو گئی اگے نہ گئی او بچی دی کفالت وہ کرے گا. جدی قلم وچ روڑ گئی وہ کفالت نہیں کرے گا. جدی قلم کھڑی رہی وہ کفالت کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک. کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا کہنے نے کہ اس ٹائم تقریباً 27 سن یا 70 جتنے بھی علماء ہے سن بما حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنیاں کلمہ لیاں، قلم لے کے تے انہاں لیا کے نہر دے وچ سٹیاں. ہن جدوں اپنیاں کلمہ نہر سٹیاں نا ایک نے قلم وچ سٹی، پانی نہر دا چل رہا سی اونے بہایا لے گیا آگے، دوسرے نے تیسرے نے چوتھے، سارے جدو نہر وچ کلمہ سٹیاں نا سارے نے یکدم منج کر کے وہ سارے نے کلمہ نو پانی بہا کے لے گیا. سب کلمہ چلیاں گئیں آگے پر حضرت زکریا علیہ السلام دا کلم کھڑا رہا. اللہ نے انہاں کلمہ دا ذکر بھی قرآن ارشاد فرمایا.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَكُمْ أَيُّكُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللہ کریم فرماتا ہے واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا تسی بظاہر اس ٹائم اوتھے موجود نہیں سو او جدوں او اپنیاں کلماں نہر وچ سٹ دے پیسن جدوں اپنیاں کلماں نو او پانی وچ سٹ دے پیسن اے حبیب تسی بظاہر اس ٹائم موجود نہیں سو جدوں او اس معاملے وچ جھگڑا پہ کر دے سن حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ دا جدوں کلم پانی وچ ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا سارے بول کے آکھن لگے زکریا تسی ٹھیک آکھیا ہے آج تو بعد اس بچی دی کفالت تسی کرو گے سیدنا زکریا علیہ السلام آپ نے جناب مریم واسطے بیت المقدس دے بالکل نال متصل ایک کمرہ بنایا کمرہ بنا کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے اس کمرے وچ بٹھایا اللہ دے نبی جناب زکریا علیہ السلام اس بچی جناب مریم دی آپ کفالت کر دے پہنے جناب مریم پروان چڑھ دیاں جا رہی ہیں پروان چڑھ دیاں جا رہی ہیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عظیم بی بی ہے کیوں نہ عظیم ہوئے او سجنا او ماما ہندیاں ہی عظیم نے جنہ دے پتر اللہ دے نبی بن جاندے او ماما باقی عظیم ہندیاں نے جنہ دے پتر اللہ دے نبی بن جاندے نے حضرت زکریا علیہ السلام آپ صبح بھی جناب مریم دے کمرے بھی چاندے نے دیکھ بال کر دے رہے دوپہر ٹائم بھی آندے نے رات نو بھی آپ آندے نے پھر دروازہ بند کر کے زکریا علیہ السلام چلے جاندے نے ایک دن جناب زکریا علیہ السلام جناب مریم نو کمرے وچ آپ بٹھا کے باروں تالا لایا اللہ دے نبی چلے گئے رات پہ گئی جدوں اگلا دن ہویا ذہنچ خیال آیا اوہو اے زکریا آج تے یقیناً مریم فوت ہو چکی ہوئے گی رات دا انہوں تے کھانا ہی کسے نہیں دیتا یقیناً مریم نو کوئی نقصان پہنچی آئے گا جدوں جناب زکریا علیہ السلام دے ذہن وچ خیال آیا اللہ قرآن فرماندا ہے حضرت زکریا علیہ السلام جلدی حضرت مریم دے کمرے دے کول آئے آکے جدوں دروازہ کھولے آئے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے جدوں دروازہ کھولے آئے کہ سامنے کی بیخ دینے اللہ نے اس نو قرآن اچھ نقل فرمایا اللہ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا اللہ کی ہازا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب حضرت زکریا علیہ السلام جدوں جناب مریم نے کمرے وچ آئے نے آپ دیکھ کے حیران رہ گئے نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے کمرے دی اندر بے موسمہ پھل پیا ہویا ہے بے موسمہ پھل جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے کمرے وچ جدوں بے موسمہ پھل جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے ویکھیا آپ نے ویکھ کے فرمایا مریم انا لکی ہازا فرمایا مریم اے تے موسم ہی نہیں انگوراں دا موسم نہیں تیرے کمرے وچ انگور کتھوں آیا ہے دروازہ بند ہے کھڑکی بند اے دس تیرے کمرے دے اندر اے انگور کتھوں آئے نے بے موسمہ پھل تیرے کمرے وچ کون دے کے گیا ہے جدوں اتنا جملہ جناب زکریا علیہ السلام نے بولیا ہے اے بی بی مریم نے مسکرا کے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ
خالو جان پوچھ دے پہ وہ کتھوں آئے قالت ہوا من عند اللہ اے خالو جان اے میرے رب دی طرف آیا ہے میرے رب دی بارگاہ میں رب نے عطا فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنوں چاہتا ہے بے حساب عطا فرمانا ہے سبحان اللہ ادھر والے مٹھے ہوئے مل کے بولو در ایک باری اللہ جنوں چاہتا ہے بے حساب عطا فرمانا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو جناب مریم سلام اللہ علیہ دی ایک کرامت ویکھی نا کرامت جی میں نبی دا موجزہ قرآن تو ثابت ہے ایمیں ولی دی کرامت بھی قرآن تو ثابت ہے جدو او بے موسمہ پھل ویکھیا نا جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے دل وچ سوچ دے نے اے زکریا تیری اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی ہے تیری بیوی اگرچہ بانج ہو چکی ہے جیڑا رب مریم نو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے جیڑا رب مریم نو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے او رب تینوں اس عمر اولاد نہیں دے سکتا جیڑا رب مریم نو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے او رب تینوں بے موسمہ پتر نہیں دے سکتا کی ہویا جب تو بڑا ہو گئے تو کوئی گل نہیں اللہ قرآن ارشاد فرماندا ہے جناب زکریا علیہ السلام نے جدو بی بی مریم دی ایک کرامت ویکھی نا تے اوتھے ہی کھلو گئے اوتھے ہی سیڑ تے ہٹ کے نہیں جتھے بی بی مریم دی کرامت ویکھی اللہ دی ولیہ دی جتھے کرامت ویکھی اللہ دا قرآن ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 38 اللہ کریم فرماندا ہے ہنالک اسی جگہ تے کھلو گے جتھے جناب مریم دی کرامت ویکھی ہے بے موسمہ جتھے پھل پیا ویکھی ہے اوتے کھلو کے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء زکریا علیہ السلام اوتھے کھلوتے ہیں آندھنے یا اللہ اے پروردگار عالم یا اللہ جے تم مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یا اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے کی ہویا جے میری بیوی بانج ہو چکی ہے کی ہویا جے میں بڑھا ہو گیا وہاں یا اللہ جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے یا اللہ منو اس عمر وچ یا اللہ تو اولاد بھی عطا فرمائی سکنا ہے یا اللہ حبلی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ عرض کیتی یا اللہ منو صاف ستھری اولاد عطا کر دے انہی گل کر کے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے اسی جگہ تے جتھے کرامت بی بی مریم بھی ویکھی اوتھے کھلو کے دعا کیتی تنقید میرا مزاج نہیں اٹیک کرا کی چلو چھالا مشن تے پروگرام کوئی نہیں او سجنا ایک پاسی اللہ دا نبی ہے ایک پاسی اللہ دی ولی ہے اللہ دا نبی چاہتا تے مسجد اقصی وچ جا کے بھی دعا منگ سکتے سن پر اوتھے نہیں منگی دعا اوتھے منگی ہے جتھے اللہ دی ولیہ دی کرامت دا ظہور ہوئے اوتھے کھلو کے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی پتہ لگیا سجنا آج سانو کو جلو کہنے اللہ ایتھے نہیں سندا کی ضرورت دے فلانے دے بوئے تے جا کے دعاواں کرنے دی کی ضرورت دے پاک پتن جان دی کی ضرورت دے شرک پر شریف جان دی کی ضرورت دے کہلیاں والے شریف جان دی ایتھے ہی تبہ کے دعا کرو میں کیا اللہ ہر جگہ سن دائے ساڑھا عقیدہ تے ایمان ہے پر سانو قرآن دس دائے کتھے اللہ دا ولی بیٹھا ہوئے اوتھے جواماں چھتی قبول ہو جانے اللہ
رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جتھے اللہ دا نیک ہوئے نا کو بندہ بیٹھا اوتھے دعاواں اسی ایسے باتیں آنے جتھے ولی اللہ دا اے بہ جاوے اوتھا ماں روشن ہندیاں نے ہڑ بگ دے لے جدوں اکھیاں چوں پھر معاف خطا حضرت زکریا علیہ السلام نے اوتھے ہی کھڑے ہو کے دعا منگی یا اللہ منو اپنی جناب وچوں ستری پاکیزہ اولاد عطا فرما حضرت زکریا علیہ السلام آپ دعا کر کے نا اپنی محراب وچ آ گئے نماز پڑھنے واسطے آ کے نماز نیت چڑھی اللہ دے نبی نے جدو نماز نیتی نا قرآن کہندہ ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 39 ادھر اللہ دے نبی نے نماز نیتی اللہ نے فرشتہ نو فرمایا اور میرے بندے نے دعا کی تھی جاؤ میرے لو جا کے پیغام دیو سبحان ہائے جاؤ جا کے میرے بندے نو میرے بلو پیغام دیو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ادھر جدو جناب زکریا علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی تھی ہے اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکہ فرشتیاں نے پھر آواز دیتی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ تو زکریا علیہ السلام محراب اچھ کھلو کے نماز پڑھ رہے سن فرشتیاں بول کے کیا کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ اے زکریا مریم دے کول کھلو کے دعا منگی سہی نا کہ یا اللہ پتر دے کو سالے فرمایا سن ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تو انو خوشخبری دیں دے پیا کی دی بیحییٰ زکریا تو انو اللہ بشارت دے رہے ہیں سونے پتر دی او دا آسان نام ہی رکھ دیتا ہے او دا نام یحییٰ ہوئے گا او دا نام کی ہوئے گا یحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ فرمایا او یحییٰ ایسا نبی ہے جڑا کلمت اللہ دی تصدیق کرے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی تصدیق کرے گا فرمایا بس سیدہ اے جڑا تیرا بیٹا ہے سید بھی آ وحصورا اے عورتہ تو علیحدگی پسند کرنے والا ہوئے گا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ معمولی نہیں ہوں تم ہی رب دا نبی ہے جڑا تیرے گھر پتر آئے گا وہ بھی اللہ دا نبی ہوئے گا تیرے گھر جڑا پتر آئے گا فرمایا او بھی اللہ دا او بولو صحیح یار او بھی اللہ دا فرمایا او بھی اللہ دا نبی ہوئے گا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی اللہ رب العالمین نے آپ دی دعا نو قبول فرمایا اور آپ نے بھی اللہ کریم نے پتر عطا فرما چھڑے وہ کیمیں عطا فرمایا کیمیں ملیا وہ ایک لمبی داستان ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک چلا جائے گا پر آج دا موضوع صرف حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ سبحان اللہ پیار نہ بولیے در ایک بار حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ بیت المقدس دے نال حجرہ سی آپ اس حجرے بچ بے کے اللہ دی عبادت کر دیں سر صبح بھی اللہ دی عبادت دوپہر بھی اللہ دی عبادت رات بھی اللہ دی عبادت ساری رات حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اللہ دی عبادت گزار چھڑ دیا
آخری بندے تک ایک باری ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ تے آکھو محبت نہ بولو پھر ذرا ایک باری سبحان اللہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ دی عبادت کر دیاں نے ساری رات اللہ دی عبادت سارا دن بھی اللہ دی عبادت اے تے اللہ دی ولیاں دی نشانی ہے اللہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ایدہ ترجمہ ان بیان کر دینے فرماتے نے راتی کر اوہ ساری رو دے تے نیند اکھاں تھی تو دے فجری یوگر ہار صداور کہ سب تھی نیویں ہو دے ساری رات اللہ دی ولیات حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ دی عبادت سارا دن اللہ دی عبادت زندگی گزر دی پئی حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ دی ایک دن عبادت کر رہی ہیں فرشتہ آیا فرشتے نے آ کے آواز دیتی فرمایا اے مریم آئے فرشتے نے آ کے نا لے کے آکے اللہ دا قرآن آیت نمبر 42 سورہ آل عمران سبحان اللہ خود رہا پڑھئے پھر قرآن اللہ کریم ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ سارے محبت رہ بولو یار ایک بار پھر سبحان اللہ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فرشتے نے پکار کیا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تینوں چون لیا ہے ان اللہ اصطفاک بے شک اللہ نے تینوں چنے پسند کیتا ہے وطہرک اور اے مریم اللہ نے تینوں پاک کر دیتا ہے وطہرک تینوں پاک کر دیتا ہے وَاسْتَفَاكِ اور اللہ نے تینوں چنے پسند کیتا ہے اعلیٰ رتبہ دیتا ہے تینوں عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سارے جہان دیاں ہولی سبحان اللہ کو بار گلی سن اللہ میں کوئی بندہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ دی عظمت تے شان فرشتے نے آ کے بیان کی تھی فرمایا مریم اللہ نے تینوں چون لے اللہ نے تینوں پسند فرمایا ہے سارے جہان دیاں عورتاں چون حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پروان چڑھ دے رہی ہیں جوان ہندیاں رہی تاریخ یعقوبی دے اندر ایک جملہ موجود ہے کہنے نے جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی عمر مبارک ہوئی نا 17 سال کتنے سال بولو سارے بولو کتنے سال 17 سال جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی عمر ہوئی نا اللہ نے قرآن اس واقعہ نو بڑے خوبصورت لفظاں بیان فرمایا بڑا خوبصورت انداز پھر خالق دا ہوئے بیان کرنے دا تے سننے آلیں دا پھر انہیں دا ہوئے مٹھی جی ہولی ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ بس کیسا سونا انداز ایتھے لوگ آندھے نا ذکر نہ کرے نبی دا ذکر نہ کرے نبی دا ذکر نہ کرے میں کہا کیوں نہیں صرف اللہ دا ذکر میں کہا تو سانو ڈکرنے ہیں نبی دا ذکر نہ کرو اے تے ولی ہے اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ
فرمایا کائنات علیہ اس کتاب اندر القرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم فرمایا اس کتاب اندر میری بندی مریم دا ذکر کرو کیویں ذکر کرو ہون ذرا سنیا جے میں پہلے تھوڑے جائے حوالہ جات دے دیاں کہ جنہ جنہ کتاباں وچوں میں گل پڑھی بعد کوئی اعتراض نہ جی کرے ٹھیک ہے کہ نہیں سبحان اللہ خود رہا ایک باری ہجے بھی جڑے بندے شروع تو لے کے ہون تک چپ کیتے ہو ایک باری اپنی چپ توڑ کے محبت نہ ہاتھ بلند کر کیا کو حضرت سبحان اللہ سب تو پہلے اللہ دا قرآن پھر باہر والے بندے بھی بولو بھائی ذرا سبحان اللہ اللہ دا قرآن اللہ کریم نے اس واقعہ نو اس کے اندر نقل فرمایا اس تو بعد تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216 علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا تبیان القرآن دے اندر علامہ غلام رسول سیدی صاحب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 تفسیر قرطبی دے اندر حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 تفسیر ابن کثیر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 تفسیر مدارک التنزیل امام نصفی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 تفسیر خازن امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 تفسیر الکشاف علامہ زمخشری دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 تفسیر ابن عربی امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد 1 صفحہ نمبر 366 دے اندر تفسیر نزہت الرحمن دے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 274 تفسیر فضان القرآن صفحہ نمبر 206 تفسیر عثمانی دیوبندیاں دا مولوی شبیر عثمانی صفحہ نمبر 91 تفسیر سیاہ القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 222 تفسیر صفوت التفاسیر جلد 1 صفحہ نمبر 193 معارف القرآن دیوبندی مولوی محمد شفیع دیوبندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی البغدادی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 17 قرآن پاک دیاں تفسیرہ اس تو اگے آہن را تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 تاریخ مسعودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 تاریخ تبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 اور اس کے بعد البدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر وہابی دیوبندی اپنا امام مندے نے اس جڑے نو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 قصص الانبیاء دیوبندی مولوی محمد مکی حجازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر پارہ نمبر 3 تفسیر نور العرفان تقریباً 24 کتاباں دے حوالے میں پیش کیتے ہیں سونے جڑا واقعہ اللہ نے قرآن چ لکھیا مفسرین نبیوں نے اپنے رنگ کی بیان فرمایا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ مسجد اقصی دے نال ایک جگہ تے بیٹھی ہوئی نے اللہ نے او دا ذکر کی میں بیان فرمایا اللہ کریم فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَقِيًّا مریم سلام اللہ علیہا آپ جا کے بیٹھیاں پردہ کر کے جدو بی بی مریم سلام اللہ علیہا بیٹھیاں اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے کمرے وچ پردہ لگی آیا ہے پردے دے وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کمرے وچ بیٹھیاں نے بے کے رب رب کر دیاں پئیاں نے اللہ اللہ پئیاں کر دیاں نے اچانک بی بی مریم نے ویکھیا آپ کو محسوس ہویا کہ جی میں کسے دے قدمہ دی آہٹ دی آواز آئی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے جدو قدمہ دی آہٹ نو سنیے آپ نے اپنی نگاہوں انج اٹھا کے اس پاسے توجہ کی تھی جتنوں آہٹ دی آواز آ رہی سی جدو آپ نے اوتر نظر کی تھی کہ آپ بیخدیاں کی نے ایک نو
نوجوان حسین و جمیل نوجوان لوں پھٹ دے پہنے اے سونا چہرہ ہے اے نورانی چہرہ ہے اے سرخیاں پیاں ایتھوں لالیاں پخ دیاں پیاں نے چڑھ دی جوانی ہے اے نویاں نویاں لوہاں پیاں پھٹ دیاں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے جدو اس بندے نو اپنے کمرے وچ اپنے حجرے وال قریب آندیاں ویکھیا اپنے پردے وال آندیاں ویکھیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جدو اس بندے نو اپنے اول آندیاں ویکھیا ہے تے آپ نے پکار کے فرمایا آپ نے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا فرمایا اوے آن والیا خبردار میرے پردے دے قریب نہ آویں اے نبیاں دا گھرانہ ہے اے ولیاں دا گھرانہ ہے خبردار میرے پردے دے قریب نہ آویں پر قرآن کہندا ہے او آن والا رکیا نہیں بی بی مریم دے ہور قریب آندا جا رہا ہے او آن والا ہے کون ہے اللہ قرآن چستا ارشاد فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اللہ فرماتا ہے اے بی بی مریم دے پردے دے قریب آن والا تیری تے میری دنیا دا عام بندہ کوئی نہیں سی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فرمایا اسا بی بی مریم والا اپنے روح الامین نو بھیجیا جناب جبریل بی بی مریم دے حجرے والے جا رہے ہیں کدو بی بی مریم دے قریب پہنچی ہے اللہ فرماتا ہے آیا تے جبریل ہے کھلیا تے سا جبریل نو پر کی بن کے آیا اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا بی بی مریم دے قریب آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پورا بشر بن کے آیا پورا بشر بن کے بی بی مریم دے قریب آیا سوچ سمجھ کے جواب دے آجے اے جبریل نور ہے کہ بشر ہولی ہولی بولو کون ہے بابا جی دی مڈ کھولے آج تھوڑا جا کون ہے نور ہے پکی گل ہے کرولے والی گل تے نہیں پھر دسو جبریل کی ہے تو میں پھر قرآن پڑھا اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فرمایا اساں اپنے روح الامین نو بھیجیا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا آیا جبریل پر پورا بشر بن کے آیا کی بن کے آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا او انما انا بشر مثلکم دی راٹھ لانا لے ہو جی سرکار خود فرمایا انما انا بشر مثلکم تو آڑھی مثلا میں کہا اچھا پھر اللہ جی پھر ساڑھے پر گئی ہوئے کہ میں کہا قرآن چلا جبریل دے بارے فرما رہے ہے نور پر جدو بی بی مریم دے کول آیا تو کی بن کے آیا فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پورا بشر بن کے آیا پورا میں کہا مولوی جی ہوں دسو ہاں جبریل نور ہے کہ بشر آنا جی نور ہے میں کہا قرآن تے کہہ رہا بشر بن کے آیا آنا نہیں ہے نور پر آیا بشر بن کے میں کیا ہووے نور تے بشر بن کے آوے تو دی نورانیت کو فرق پہندہ آندہ نا بلکل نہیں فرق پہندہ میں کہا پھر تیری مات ماری گئی ہے آندہ کیوں میں کہا جبریل نور بن کے بشر آوے تو دی نورانیت فرق نہیں جے میرا نبی بشریت دا لبادہ پا کے آ جائے دی نورانیت کی میں فرق آ سکتا میرے آقا دی نورانیت فرق کے میں آ سکتا ہے جبریل امین آئے نا بی بی مریم سلام اللہ علیہ دے قریب سیدہ مریم نے فرمایا او میرے پردے دے قریب آنے والے خبردار میرے قریب نہ آویں آپ نے پکار کے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا خبردار میرے پردے
پردے دے قریب نہ آویں اگر تو متقی ہے اگر تو پرہیزگار ہے میرے قریب نہ آویں ان نبیاں دا گھرانہ ولیاں دا گھرانہ خبردار میرے قریب نہ آویں پر قرآن کہندا ہے آن والا رکیا نہیں اے بی بی مریم نے ہور قریب آیا جدوں قریب آیا ہے سیدہ مریم نے فرمایا آن والے کی لین آئے میرے کمرے وچ کی لین واسطے آئے جڑے آن والے جڑی گل کیتی ہے اللہ نے اس کو بھی قرآن چ نقل فرمایا آن والے آکھیا مریم سن لے انما انا رسول ربک لأہبا لکی غلاما زکیا قال انما انا رسول ربک مریم سن میں تیرے رب دا قاصد بن کے آیا انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا قاصد بن کے آیا سیدہ مریم نے فرمایا پھر میں انہاں راواں نوں بھی سلام آکھاں جنہاں تو چل کے آیا ہائے ہائے میرے رب والوں آئے کی حکم ہے میرے مالک دا جدو آن والے نے اپنے آن دا مقصد بیان کیتا بی بی مریم یا چیخا نکل گئے آئے آن والے نے آکھیا مریم سن لے آیا رب والوں قاصد رب دا بن کے تیرے والا آیا پر آیا کی لینا دس میں آن والے کی لین واسطے آئے آن والے نے آکھیا سن آیا اس واسطے لے آہبا اللہ کے غلامن زکیہ آیا خالق دی طرفوں بھیجیا اللہ نے میں جملے میرے بار بار میں اے نہیں کہ گل بھول گیا تے تاں بار بار کر رہے ہیں تہاڈی توجہ ادھر کروا رہے ہیں جبریل آکھیا مریم آیا رب والوں گھلیا رب بھیجیا رب آیا تیرے والا کی لین واسطے آیا کی دین واسطے آیا سن مریم آیا رب والوں آیا کی لینا لے آہابا آیا تاوا کہ میں تینوں دے دیا غلامن زکیہ زکا یزکی تزکیتا وحی دکاتا اے مریم آیا رب والوں آیا اس واسطے تاکہ میں تینوں صاف ستھرا پتر عطا فرما دے سات چک دی مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ دے بیٹھنے والے ہو سوچ سمجھ کے جواب دینا پتر کون دیندہ ہے وہ بولو یار جنہ دا عقیدہ ہے وہ سارے بولو کون دیندہ ہے تیاں کون دیندہ ہے جبریل کی کہہ رہے ہیں کی کہہ رہا ہے جبریل کہنے رہے لے آہابا لاکے غلامن زکیہ آیا رب والوں کلیا رب ہی ہے آیا کس واسطے ہیں تاکہ میں تینوں دے دیا اجی میں تو آٹے کہنے لگے تُسی بھی کچھ دے دو تو انہوں رب بھی بلایا ہے تھے سبحان اللہ ہولی ہولی نہیں محبت نہ لاکھو دا پھر محبت نہ بولو در ایک باری ہولی ہولی بولو کو بندہ فوت نہ ہو جائے آکھیا آیا رب والوں بھیجیا رب ہے آیا کس واسطے لے آہابا تاکہ میں تینوں ہبا کر دیا آندے نہیں فلانے نے بھی فلانی زمین فلانے دے نا ہبا کر دیتی دے چھڑی ہون جیڑا آندہ صرف دیندہ اللہ ہی ہے انہوں پوچھو جبریل کی کہہ رہے ہیں کیا معاذ اللہ قرآن جو شرک لب دا پیا نہیں دوست شرک نہیں جناب جبریل کہہ رہے ہیں اے مریم آیا رب والوں پیجیا میں نو رب ہے پر پتر میں تینوں دینا آیا ساڑھا بھی عقیدہ ہے یہ دیندہ رب ہے پر دیندہ وسیلے نال دیندہ رب ہے پر دیندہ سارے بولو یار دیندہ رب ہے پر دیندہ وسیلے نال ہون سننا در آگے گا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے جدو جناب جبریل دا جملہ سنے نا میں تینوں پتر دینا آیا تو سیدہ مریم یہ چیخاں نکل گئیاں رو پئیاں سیدہ مریم آپ نے بول کے فرمایا قالت بی بی مریم بولیاں آپ نے بول کے فرمایا قالت انا
یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ حضرت مریم نے فرمایا اے جبریل تو آنا پیا ہے کہ میں تینوں پتر سونا صاف ستھرا دین واسطے آیا۔ بے جبریل مینوں پتر کیویں مل سکدا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، حالانکہ آج تک کسے بندے وچ جرت ہی نہیں ہوئی جڑا میرے قریب آ سکے، آج تک کسے مینوں مرد نے مس بھی نہیں کیتا، تو کیویں آنا ہے کہ میں تینوں پتر دین واسطے آیا؟ ولم اکو بغیا، دیکھو میں بدکارا عورت بھی نہیں ہاں، دس مینوں پتر کیویں ملے گا؟ تے جبریل بول کے آکھیا مریم سن، قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقدیا۔ فرمایا مریم تیری گل بالکل ٹھیک ہے کہ تینوں آج تک کسی بشر نے چھویا نہیں، تو بالکل پاک تے صاف ہے، پر سن اللہ دا حکم ہی انجے، اللہ جویں چاہے کر سکتا ہے، او دا جویں حکم ہوئے انج ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اینو ایک بنانا ہی نشانی، والی نجعلہ آیۃ للناس، اللہ اس نو بنائے گا لوکاں واسطے ایک نشانی۔ توجہ اگو ہویا کی مفسرین کرام لکھ دینے، جناب جبریل حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے قریب ہوئے، قریب ہو کے نا جناب جبریل نے اینج دورو کھلو کے حضرت مریم وال کیتا، حضرت مریم والا کھڑے ہو کے جناب جبریل نے پھونک ماری، پھونک کی کیتا؟ او بولو صحیح، پھونک اجڑے کئی پھونکاں تو چالو نے نا، جناب جبریل نے ماری پھونک، بس پھونک مارنے دی دیر سی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے شکم وال منتقل ہو گئے۔ اچھا ان اگے مختلف روایات نے مختلف کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی ماں دے بطن مبارک کتنی دیر تک ٹھہرے رہے، کتنی دیر تک ٹھہرے رہے، جمیں ہوندہ نا حمل 8 مہینے 9 مہینے اس طریقے اے دے متعلق علماء نے مختلف اقوال بیان کیتے ہیں۔ بہرحال میں سارے اختلافات نو پسے پش ڈال دے آیا، اتنی بات عرض کر دینا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ جدو ولادت دا وقت قریب آیا نا، جدو ولادت دا وقت قریب آیا تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ مسجد اقصی وچوں باہر نکلیاں، کتھے آئیاں؟ بیت اللحم دے وچ، بیت اللحم حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آئیاں، ایک کھجور دا بوٹا سی، ٹانیاں کوئی نہیں لگیاں، پھال کوئی نہیں لگا، سردیاں دا موسم ہے، درخت سکا ہے، کھجور دا بوٹا سکا ہے، کھجور دا بوٹا، آپ کو دے تنے دے قریب آکے بہ گئیاں، حضرت مریم دا بیت المقدس وچوں ٹر کے آنا تے بیت اللحم اس درخت دے تھلے آکے بین نو بھی اللہ نے قرآن چ نقل فرما چھڑے ہیں۔ اللہ نو اپنے نیکاں بندیاں دی ہر ادا نال پیار ہے، ہر ادا نو اللہ نے قرآن چ نقل فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا فَآجَاءَهَا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ آئیاں، مخادو الى جزء النخلہ، ایک کھجور دے بوٹے دے تھلے آکے حضرت مریم سلام اللہ علیہ جدو درخت دے تھلے آکے بیٹھیاں نے تے بے کے کنیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ جملہ کیسا عجیب بولیا،
حضرت مریم نے کہنیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس تو پہلے مر جاندی، اس تو پہلے میں مر جاندی، اس وقت تو پہلے میں مر جاندی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا درد جدو شدید ہوئی نا، ان کوئی قریب نہیں، جمہور دے نزدیک کوئی قریب نہیں، کلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جدو کیا نہ کاش میں اس تو پہلے مر جاندی، اللہ فرماندہ ہے پھر اسا اپنی بندی نو آواز دیتی، اللہ اسا بندی نو آواز دیتی، اللہ کریم فرماندہ ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا پھر اسا پکار کیا کیا، اسا کیا مریم فکر نہ کر، خوف نہ کر، تیرا رب تینوں بھولیا نہیں، یا اللہ درد بڑی ہون رہی ہے تے بھوک بھی لگی ہے۔ اچھا ہون توجہ، ایک قرآن ہے، کوئی روایت نہیں، قرآن دی آیت ہے، روایت نہیں جنہوں کو آنکھیں ضعیف ہے۔ حضرت مریم نے اللہ دا نبی بھی نہیں، اللہ دی ولیہ ہے، ایک دو تین نہیں، درجنہ دے حساب کے تمام مفسرین اور مصنفین نے لکھیا کہ جس درخت دے تھلے جناب مریم بیٹھیاں سن نا، کھجور دا بوٹا سی تے اتے شاخاں کوئی نہیں سن، ایک کھجور دا تھم سی جدے نال جا کے بی بی مریم بہ گئیاں ٹھیک لگا کے، کہنیاں نے یا اللہ بھوک بھی لگی ہے تے درد بھی بڑی ہے۔ اللہ کریم نے کی فرمایا، فرمایا مریم فکر نہ کر، اسی تینوں بھولے نہیں، اسی اپنے نیکاں نو بھولدے ہی نہیں، جیڑا دن رات سانو یاد کرے اسی انو کدوں بھولنے ہاں۔ مریم جے تینوں بھوک لگی ہے نا، جے تینوں بھوک لگی تے کر کی، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم جے بھوک لگی ہے نا تے آ کھجور دے بوٹے جے دینا ٹیک لا کے بیٹھی اینو پھڑ کے ہلا، تو آڈے جو جڈا مردی شین جوان بندہ ہوئے چنگا، پنجابی جنہوں نے چنگا ہوئی تگڑا تے ہٹا کٹا، انہوں لے جاؤ، انہوں کہا لے بھئی آ کھجور دا بوٹا یہ انہوں ہلا کے بکھا، ہلا لو گے جیڑے چپ کیتے ہو شاید تساں کو کھجور ہلائی ہو، کھجور دا تنا کوئی اتے ٹانی نہیں، کوئی پھل نہیں، اللہ یا اللہ سکا تنا فرمانا پہ اینو ہلا تو یا اللہ ایڈا موٹا کھجور دا ٹان والا میرے ہلایا عورت تو جڑی اس حالت چھے یا اللہ ہلائے گی تو کی ہوئے گا یہ تو شاہی کو نہیں، فرمایا مریم تو ہاتھ تے لا، آئے آئے تو مریم ہاتھ تے لا اینو، تمام مفسرین نے لکھیا فرماندے نے وہ سکا بوٹا جدو بی بی مریم نے اینج لایا نا ہاتھ، شاخاں لگ گئیاں ہریاں ہوئیاں پھل لگیا تے پکیا، اللہ دی ولیہ نے اینج پھڑ کے جدو ہلایا تے خدا دی قسمیں او کھجور دا تنا جڑا اتنا شدید سخت ہوندہ ہے، اللہ دی ولیہ نے پھڑ کے اینج ہلایا تے اینج ہلن لگ پیا کہ جویں کو سخت آندھی دے وچ کوئی ہلکی ٹہنی والا بوٹا انج کر کے ہل دے، اللہ دی ولیہ پھڑ کے اینج ہاتھ لایا ہی درخت انج کر کے ہلن لگ پیا، اور تساں دیکھیا ہے کھجور دی اتے بندہ چڑھ جائے نا اینج کر کے چونا مارے ہیں تو کھجوراں ڈگ دیاں نہیں ڈگ دیاں، کھچنیاں پہنیاں نے یا وہ اینج کر کے حکم بنی ہوندی ادھر اینج لانیاں پہنیاں نے، واہ لوکی آندے نے نبی کی کر سکتے نے، میں کہے نبی نہیں نبی دی ماں ہی، اینج ہاتھ لایا بوٹا ہرا پھل لگیا پھل پکیا، اللہ دے نبی دی ماں نے اینج پھڑ کے ہلایا، کھجورہ ڈگیاں تھلے، اللہ دی ولیہ نے اٹھا کے منہ دے وچ رکھی، فرمایا نبی دی ولادت تے ولادت دا ویلا مٹھی شے کھا، آئے آئے
ولادت دا ٹائم ہے نا نبی دے میلاد دا ویلا ہے کئی آدھے نے میلاد میں کہا تو قرآن پڑھے نہیں شدائیا قرآن وچتے اللہ نے جگہ جگہ نبیوں دے میلاد دا ذکر کیتا ہے پھر جے عیسیٰ علیہ السلام تے ہونے جڑے معراج دی راتی میرے آقا دے مقتدی اور جی دے مقتدیاں دے میلاد دا ذکر ہر ٹائم خصوصاً رمضان دے مہینے انج کھلو کے کرنا ہے او دے امام دا کرن لگیا کیوں پریشانی ہوتی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جدو درخت ہلایا کھجوراں ڈگیاں تھلے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے چوکے کھا دیاں اگے سننا اللہ فرماندا ہے جدوں او کھجوراں کھا دیاں تے قریب پانی دا چشمہ میں نکل آیا اللہ نے کی فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا مریم فَكُلِي اے کھجوراں آگیا نہیں نکھا وَاشْرَبِي تے پانی پی وَقَرِّي عَيْنَا اکھانو ٹھنڈیاں رکھ اپنی اکھانو ٹھنڈیاں رکھ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کھجوراں کھا دیاں پانی پیتا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی کیویں لے کہ آپ اپنے پھر بیت المقدس چاہیاں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کیتا جائے گا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین